تو اگر ہم انسانی نفسیات اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کی گہرائی میں اتریں تو ایک نام، ایک تصور بار بار سامنے آتا ہے: علامہ اقبال کا فلسفہ خودی۔ یہ کوئی پرانی کتابی بات نہیں ہے، سچ پوچھیں تو آج کی اس تیز رفتار جدید زندگی میں اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس جائزے میں ہم بالکل اسی کمال کے تصور کو سمجھنے والے ہیں۔ چلیں سیدھے اصل مدعے پر آتے ہیں۔ اچھا، ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، یا وہ جو ہر بات پر لڑنے مرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا اصل جواب حد سے زیادہ حیران کن ہے۔ جی ہاں، اصل میں سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جن کے خواب تو اربوں ڈالر والے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ایک دن ہم پوری دنیا ہلا دیں گے، لیکن ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ، وہ لگن صرف 2% ہوتی ہے۔ مطلب دوپہر 12 بجے تک کمبل اوڑھ کر ایسے سو رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں کوئی بہت بڑا قومی ایوارڈ ملنے والا ہو۔ خیر، جب عملی زندگی تھوڑا سا بھی دھکا دیتی ہے نا تو فوراً قسمت کو رونا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا دشمن، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے خطرناک بیماری، غربت یا کوئی ظاہری ناکامی بالکل نہیں ہے۔ تو پھر اصل بیماری ہے کیا؟ وہ بیماری ہے خود ہماری اپنی سوچ۔ جی ہاں، وہ لمحہ جب انسانی دماغ یہ مان لیتا ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو سمجھ لیں کہ اسی دن سے وہ اندر سے مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر تو زندہ رہتا ہے، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی روح، اس کی اصل صلاحیتیں مکمل طور پر ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ ذہنی تھکاوٹ ایک بہت ہی عجیب شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہم سب ایک دکھاوے کی بالکل کھوکھلی دنیا کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج انسان اتنا جسمانی کام کر کے نہیں تھکتا جتنا وہ ذہنی طور پر نڈھال اور تھکا ہارا محسوس کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت ہی خوفناک تضاد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، باہر سے سوشل میڈیا پر کیسی شاندار مسکراہٹیں ہیں، کامیابی کا کیسا زبردست دکھاوا ہے، لیکن اندر سے ایک شدید ذہنی تھکاوٹ ہے۔ رات کو سوتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بالکل کھوکھلی ہے۔ یہ تضاد سچی بات ہے دل توڑ دینے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی تباہ کن نفسیاتی لوپ میں پھنس جاتا ہے۔ ہم خاموشی سے اپنی زندگی کا، اپنی نوکری کا، دوسروں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دل میں حسد اور تنہائی جنم لیتی ہے، اور آخر میں اپنی ہی نظروں میں اپنی قدر و قیمت بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اپنا وجود ہی بیکار لگنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ذہنی تباہی کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک بہت بڑے معاشرتی وائرس کی، ایک ایسا وائرس جو کسی بھی اصل ناکامی سے 1000 گنا زیادہ خوابوں کا قتل کرتا ہے، اور وہ ہے لوگ کیا کہیں گے کا وائرس۔ یہ وہ بیماری ہے جو انسانی ارادوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ذرا ان روزمرہ کی المناک مثالوں کو دیکھیں۔ کوئی بہت اچھا گلوکار بننا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کے ڈر سے بیچارہ اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ کسی کے پاس کاروبار کا زبردست آئیڈیا تھا، لیکن خاندان کے خوف سے ایک بیزار کن بورنگ سی نوکری میں ساری زندگی پھنس گیا۔ انسان جینا تو اپنی مرضی سے چاہتا ہے، لیکن اس خوف نے اسے ایک ایسا قیدی بنا دیا ہے کہ وہ اپنا اصل چہرہ ہی بھول چکا ہے۔ آج کل کی نام نہاد خود اعتمادی کا حال تو دیکھیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج انسان 90% دوسروں کی منظوری، دوسروں کی واہ واہ پر زندہ ہے۔ اندرونی یقین تو بمشکل 10% رہ گیا ہے۔ اور سب سے مضحکہ خیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنی قدر ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو خود اپنی زندگیوں سے بیزار ہیں۔ ہم نے اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ تو اس ذہنی غلامی، اس شدید کشمکش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ دراصل اس پوری صورتحال کا حل ہے، اور وہ حل ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا خودی کا تصور۔ یہ کوئی عام روایتی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے اس ماڈرن بحران کا سب سے طاقتور علاج ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خودی ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں خودی کا مطلب ہے ایک ایسا اندرونی یقین جسے کوئی ہلا نہ سکے، ایک مکمل خود انحصاری۔ اس کا مطلب ہرگز غرور یا تکبر نہیں ہے۔ خودی یہ بالکل نہیں سکھاتی کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، بلکہ یہ صرف یہ سکھاتی ہے کہ انسان خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دے۔ یہ ایک زبردست، غیر معمولی اندرونی طاقت کا نام ہے۔ اس طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار مثال دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عقاب طوفان آنے پر چھپتا نہیں، بلکہ وہ بادلوں کے اوپر اڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے پروں کی طاقت پر مکمل یقین ہوتا ہے، اور بس یہی یقین خودی ہے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو مشکل حالات میں دب کر بیٹھنے کے بجائے ان حالات کے سینے پر پیر رکھ کر اوپر اٹھنا سکھاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ آگ، یہ خودی آخر جاگتی کب ہے؟ یاد رکھیں، یہ آگ کمفرٹ زون میں بیٹھ کر یا سکون کے وقت نہیں جاگتی۔ یہ غیر معمولی طاقت تب ڈسکور ہوتی ہے جب انسان بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جب ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ تکلیف اور مشکل وقت ہی دراصل اس چھپی ہوئی طاقت کو باہر کھینچ کر لاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس جائزے کے آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک عام انسان ہونے کے ناطے اپنے اندر چھپی اس پوری کائنات کو، اس زبردست آگ کو کیسے جگا سکتے ہیں؟ یہاں عام اور غیر معمولی ذہن کا فرق سمجھنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ عام ذہن کا کیا مسئلہ ہے؟ ذرا سی شرمندگی ہوئی، ذرا سی ریجیکشن ملی، اور وہیں ڈر کر خوابوں پر مٹی ڈال دی۔ لیکن غیر معمولی ذہن، ایسا نہیں ہے کہ انہیں ڈر نہیں لگتا، خوف انہیں بھی آتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خوف کے باوجود ایکشن لیتے ہیں۔ وہ ناکامی کے ڈر سے غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ ڈٹ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید بیرونی چیزیں ہی اصل طاقت ہیں، تعلیمی ڈگریاں، ظاہری شکل و صورت، یا بہت زیادہ تعلقات۔ سچ پوچھیں تو یہ سب جھوٹی طاقتیں ہیں۔ سچی طاقت انسان کا اپنا غیر متزلزل یقین، خود انحصاری اور ضرورت پڑنے پر اکیلے کھڑے ہونے کی ہمت ہے۔ جب اندر سے انسان مضبوط ہوتا ہے نا، تو وہ 100 بار ٹوٹ کر بھی واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس سچی طاقت کو نہ پہچانیں تو پھر ایک بہت بڑا المیہ جنم لیتا ہے، ایک ایسی زندگی کا المیہ جو در حقیقت کبھی جی ہی نہیں گئی، بس مشینیں بن کر بل زدہ کرنا، ساری زندگی دوسروں کو امپریس کرنے کی ناکام کوششوں میں لگے رہنا، اور معاشرے کے رٹے رٹائے اصولوں پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا، اور آخر میں ایک جھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جانا۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی پوری زندگی گزار دے اور اسے اپنی اصل پہچان کا پتہ ہی نہ چلے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، یہ دنیا کمزور انسان کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ اگر انسان کو خود پر یقین نہ ہو تو معاشرہ خاک اس کی قدر کرے گا۔ کوئی جادو کی چھڑی، کوئی معجزہ ہمیں بچانے نہیں آنے والا، خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا صرف اور صرف مضبوط ارادے والے انسانوں کے لیے جگہ بناتی ہے، کمزور، بہانوں اور جوازوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ تو اس پورے معلوماتی سفر کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کے اس ماڈرن انسان کو اپنی اصل طاقت پہچاننے سے آخر کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ کون سا خوف ہے جس نے ہمیں اتنی بری طرح جکڑ رکھا ہے؟ اس خوف کو آج ہی پہچاننا اور اسے شکست دینے کا فیصلہ کرنا بالکل ناگزیر ہو چکا ہے۔ اپنے اندر کی خودی کو جگائیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر پوری ایک کائنات چھپی ہے جسے بس بیدار ہونے کا انتظار ہے۔